الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں آپ کا استقبال ہے۔ ریاض الصالحین کا سلسلہ جو چل رہا ہے، آج اس میں جو باب ہے شبہ والی چیزوں کو چھوڑنے کا بیان۔ شبہ یعنی ڈاؤٹ، کسی بھی چیز میں شک ہو، شبہ ہو جائے کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو آیت سب سے پہلے لائے ہیں وہ سورۃ النور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں، اور تم اس بات کو ہلکا سمجھتے ہو، حالانکہ وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ حرام ہے تو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا استعمال کرنا یا اس کو جائز سمجھنا یا اس کو جائز بنانا یا جائز کہنا، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ گرچہ کہ یہ آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں ایک تہمت لگایا تھا۔ تو کسی کے بارے میں تہمت لگانا یہ بھی گناہ ہے، شکوہ شکایت کرنا یہ بھی گناہ ہے، چاڑی چغلی غیبت یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو انسان کو شک و شبے میں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث، جس کے راوی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال بھی بالکل واضح ہے، اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، اور حرام بھی بالکل کھلا ہوا ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک شبہ لاؤ لکٹی یا سوچنے کی چیز نہیں ہے، ہر چیز کو بالکل کھلے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ شک و شبے والی ہے۔ لا یعلمہن کثیر من الناس، سو بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ شبہات والی چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے، کیونکہ شریعت آج سے 1400 سال پہلے آئی۔ بہت سی چیزیں آج جو ہیں وہ اس وقت نہیں تھی۔ اب ایک ایک چیزوں کے لیے حرام کا لفظ تو نہیں ملے گا، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حرام کے اصول کیا ہیں، حلال کے اصول کیا ہیں۔ اس اصول میں جو چیز آئے گی وہ حرام کہلائے گی، اور جس اصول میں آئے گی حلال کے تو وہ حلال کہلائے گی۔ تو ایسے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرے، اور جو شک کی چیز ہے اس سے بچ جائے۔ استبرأ لدینہ و عرضہ، تو شبہات میں جو آدمی بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، لیکن جو آدمی شبہات میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، تو وہ حرام میں پڑ گیا۔ کررائی، اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے۔ کررائی یرعی حول الحیمہ، ایک چرواہا اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو ایک باڑھ کے اندر، ایک گھیرے کے اندر، ایک چراہ گاہ میں چرواتا ہے، اور اس کی چراہ گاہ سے، اس کے ایریے سے لگی ہوئی دوسروں کا ایریا ہے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ باڑھ کے پاس بیٹھ جاتا ہے کہ ہماری بکریاں دوسرے کے کھیت میں نہ جائے، دوسرے کے چراہ گاہ میں نہ جائے۔ کیوں؟ یوشک ان یرتع فیہ، کیونکہ اسے شک ہے کہ کہیں اس کے قریب نہ چلا جائے اور اس میں داخل ہو کر چرنا شروع نہ کر دے۔
अला व इन्ना लिकुल्ल मलकिन हिमा। तो इसी तरह क्यों कि हर बादशाह की एक ख़ास चिरागाह है और वो नहीं चाहता कि उसके चिरागाह में यानी उसके बकरियों के जानवरों के चिरागाह या उसके मुल्क में दूसरा कोई मुल्क का आदमी आए। जैसे आज भी पूरी दुनिया के मुल्क अलग अलग हैं, तो हर मुल्क अपने सिटीज़न के लिए अलग कानून, बाहर से आने वालों के लिए अलग कानून। फिर अगर एक मुल्क का सिटीज़न दूसरे मुल्क को जाना चाहेगा तो उसके लिए इमिग्रेशन, ये वो वीज़ा, ये सारे सिस्टम हैं। तो वैसा ही हलाल और हराम को भी समझना चाहिए कि हलाल के बॉर्डर से निकलकर हराम के बॉर्डर में नहीं जाना, दोनों के लिए अल्लाह ने बॉर्डर बना दिए हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अला, ये सब क्यों होता है उसको एक बात से आप समझा रहे हैं। व इन्न फिल जसदि मुज़ग़तुन, बेशक इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, एक टुकड़ा है। इज़ा सलुहत, जब वो दुरुस्त रहता है, सलहल जसदु कुल्लु, तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है, जिस्म के सारे आज़ा दुरुस्त रहेंगे। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, अगर उसमें ख़राबी पैदा हो गई, फसाद, बिगाड़, शक, शुबा पैदा हो गया, तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला, जानते हैं वो कौन सी चीज़ है? वही अल-क़ल्ब, वो इंसान का दिल है। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह और बहुत सी रिवायतों और बहुत से अलग अलग अल्फाज के साथ इन दोनों किताबों यानी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस आई। तो सबसे पहले कहा गया कि हलाल हराम दीन में वाज़ेह है, ओपन है। अब इसके अलावा जो चीज़ें भी हैं वो शक वाली हैं, शक वाली चीज़ों से बचो। अब इंसान को शक में कौन सी चीज़ डालती है? उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्ना, उसकी आरज़ू, उसका हिर्स, उसके लालच। और ये सारी चीज़ें कहाँ पैदा होती हैं? दिल में पैदा होती है। किस दिल में पैदा होती है? जो दिल हिदायत से दूर हो, हिदायत से खाली हो, अल्लाह के डर से खाली हो, आखिरत के अज़ाब का उसे यकीन न हो। इल्म तो हो, यकीन नहीं हो, क्योंकि इल्म अलग चीज़ है, यकीन अलग चीज़ है। तब इंसान क्या होता है? उसका दिल उसको गुमराह करता है, शक व शुबे में डालता है, शक व शुबे में पैदा करता है। तो कहा गया कि जो आदमी शक व शुबे में पैदा पड़ेगा वो गोया कि हराम में चला गया, और इंसान को हराम से बचना चाहिए। तो बाब से ये ताल्लुक़ है कि शुबे वाली जो चीज़ है, शक वाली जो चीज़ है, उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि उससे करीब भी ना जाया जाए। जैसे हर मुल्क का बॉर्डर है, तो हर मुल्क के बॉर्डर पे फ़ोर्स होते हैं। हमारे मुल्क के BSF हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स। तो जो भी दूसरे मुल्क का अगर उसके करीब आएगा तो वो बग़ैर पूछे शूट कर देते हैं। तो बॉर्डर के करीब जाना भी ख़तरनाक है, उसी तरह हराम के करीब जाना भी ख़तरनाक है। आज करीब होंगे, कल इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद वैसा ही आदत पड़ेगी। तो आदमी को चाहिए कि शक वाली जो चीज़ है उसे बचे। आइए एक दूसरी हदीस देखते हैं। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं। वो कहते हैं कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजद तमरतन फी तरीक़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में एक खजूर देखा। वह आपको वो खजूर मिला, रास्ते में था, आपने उठा लिया। फ़क़ाल, उसके बाद आपने कहा, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लौला अन्नी अख़ाफ़ु अन तकून मिन सदक़ती लअकलतुहा, अगर मुझे इस बात का यकीन होता कि ये ज़कात का नहीं है तो मैं इसको खा लेता। अब देखिए, चूँकि वो खजूर रास्ते में मिला तो उसके बारे में शक है कि ये हलाल है। कोई बाग से तोड़ के ले जा रहा था तब गिरा, या कोई आदमी बैतुल माल को ज़कात देने जा रहा था उस वक्त गिरा, या कोई आदमी किसी को सदका देने जा रहा था उस वक्त गिरा। ये सारे चीज़ें हो सकती हैं। इसी को कहा जाता है शुबा, डाउट, शक, कि ये किस चीज़ का माल है, किसका माल है, किस तरीक़े का माल है, किस रास्ते से कमाया गया है, किस रास्ते से आया है। हमको ये चीज़ मालूम नहीं है, तो हमें इस चीज़ से बच जाना चाहिए।
حالانکہ کھجور کی کیا حیثیت ہے، اس کی کتنی قیمت یا اس سے کتنا غذا یا اس کے اندر کتنا انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے، خوف خدا اللہ کا آپ کے دل میں سب سے زیادہ تھا، تو آپ نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ زکوٰۃ کا ہے یا نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ دوسری حدیث، ایک صحابی ہیں نواس بن سمعان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، والاثم ما حاک فی نفسک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ تو معلوم ہے کہ نیکی آدمی شوق سے کرتا ہے، کسی کا ڈر خوف نہیں رہتا ہے، لیکن گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں خود کھٹکتا ہے۔ آپ کوئی بھی ایسا گناہ کا کام دیکھیں گے، خود دل میں کھٹکے گا کہ رہے یہ ہم کر رہے ہیں، کوئی دیکھ لیا تو، کسی کو معلوم ہو گیا تو، وہ دل میں جو کھٹکتا ہے نا، یہی گناہ کی علامت ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور لوگوں کو یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ ارے یہ کوئی دیکھ لیں گے تو کیسا۔ جیسے آج کے دور میں نوجوان بچے بچیاں سب جو گمراہ ہو رہے ہیں موبائل کی وجہ سے، اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کے ماں باپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہیں، تو مجھے پورا یقین ہے کہ سارے لوگ ان سب چیزوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن چونکہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا ایمان اللہ پر ہو کہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، دوست احباب نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تو ساری غلط چیزوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ لیکن یہ خیال غلط ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، حساب و کتاب کرنے والا دیکھ رہا ہے، جس نے منع کیا ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے وہ دیکھ رہا ہے، گناہ کی سزا دینے والا دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین ہو تو آدمی خود ان سب چیزوں سے بچ جائے گا۔ ایک اور حدیث اسی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں، اس کے راوی ہیں وعبسہ بن معبد رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال جیت تسأل عن البر، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ نیکی کے بارے میں سوال کرو؟ قلت نعم، تو میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ فقال استفتی قلبک، سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھو کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر تمہارا دل صحیح ہے، نیکی پر ہے، ایمان پر ہے، تو تمہارا دل خود کہے گا کہ نیکی کا کام وہ ہے البر مطمئنت الیہ النفس، جس سے تمہارے دل کو اطمینان اور سکون ہوگا کہ ہاں میں اچھا کام کر رہا ہوں، ایک راحت محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی، امن محسوس ہوگا، چین نصیب ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اس کے بعد وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، اور تمہارا دل مطمئن ہوگا، وَالْإِثْمُ، اور گناہ، مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، تمہارے دل میں خود کھٹکے گا، تمہارے دل میں خود تم کو مجبور کرے گا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ کچھ غلط ہے۔ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، اور تمہارے سینے میں خود جو ہے شکوک پیدا ہوں گے، تردد پیدا ہوگا کہ ارے کوئی لوگ دیکھ لیا یا کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا کہیں گے۔ یہ جو شک پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ یہ گناہ ہے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ، اگرچہ کہ لوگ تم کو فتویٰ بھی دے دیں اور تم بھی فتویٰ دے دو کہ یہ صحیح ہے، لیکن دل تمہارا نہیں مان رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ غلط ہے۔ اس لیے جو چیز غلط ہے اس سے بچنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس سے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت علی کے بیٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، بڑے نواسے حضرت حسن، وہ راوی وہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یاد کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو میں نے اس کو یاد کر لیا۔ کیا ہے وہ؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو تم چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈال دے،
اور اسے اختیار کرو، پسند کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس چیز سے تم کو شک ہو کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، اور جس چیز کے بارے میں تمہیں پورا یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، تم وہ کرو، اور جو شک والا ہے اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے اسی حدیث کے اندر، اسی باب کے اندر، کہتی ہے کان لأبی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، یخرج لہ الخراج، وہ آپ کو خراج دیا کرتا تھا، یعنی آپ نے اس کو کہا کہ تم اتنی چیزیں دے دو، ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ وکان ابو بکرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یاکل من خراجہ، وہ جو لا کے دیتا تھا آپ اس کو استعمال کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے ایک چیز لے کر آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیا، وہ کھانے کی چیز تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھا لیا، فاکل منہ ابو بکرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ کھا لیا۔ فقال لہ الغلام، تو اس کے بعد غلام کہتا ہے اتدری ما ھذا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز تھی؟ فقال ابو بکرین، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ما ھذا، ما ہوا، کیا ہے وہ؟ تو اس نے کہا کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، جاہلیت کے زمانے میں نے ایک آدمی کی کہانت کی تھی، یعنی نجومی، ستارے، ہاتھ، فال دیکھ کر جو بات کہتے ہیں، میں نے ایک ایسا کام کیا تھا۔ وما احسن الکہانہ، حالانکہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، بس ایسا ہی چھوڑا، وہ خود کہتے ہیں انی خدعتہ، بس میں ایسا ہی ایک بات چھوڑا، اس کو لگ گئی۔ آج وہ آدمی ملا ہے اور مجھے خوشی میں ایک تحفہ دیا ہے، وہ میں نے آپ کو آپ کے لا کے دیا اور آپ نے اس میں سے کھایا ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے منہ میں انگلی ڈالا اور جتنی چیزیں تھیں سب کو قے کر دیا، اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ حرام چیز میرے بطن، میرے پیٹ میں جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کہانت، یہ سب چیزیں ایک شبے والی چیز ہیں، شک والی چیز ہیں کہ یہ حرام ہے، حرام سے قریب ہے، کیونکہ وہ معلوم نہیں کیا کہہ کر کہانت کیا تھا، کس کا نام لے کر کہانت کیا تھا، کس راستے سے کہانت کیا تھا، اس کا شریعت سے تعلق نہیں تھا، تو آپ نے اس کے سے لی ہوئی مزدوری بھی حرام سمجھ کر، یا اس سے دیا ہوا تحفہ کو بھی حرام سمجھ کر آپ نے پورا کا پورا قے کر دیا۔ سوچ کر دیکھیے، اسے کہا جاتا ہے ایمان، کہ ذرا بھی کوئی چیز شک ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی باب میں آخری حدیث ہے جس کے راوی حضرت عطیہ بن عروہ سعدی صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به، بندہ پرہیزگار کے درجے کو اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے۔ کب پہنچے گا پرہیزگاری کے درجے کو؟ متقی، پرہیزگار، تقوی، صاحب تقوی جو ہم کہتے ہیں، وہ کب پہنچے گا؟ جب وہ ایسی چیزیں چھوڑ دے جس میں کوئی حرج یعنی شک شبہ، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جس میں حرج ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شک و شبے کی چیزوں جو ہیں، ان سب چیزوں سے بچ جانا ہی اصل تقوی، پرہیزگاری، متقی کا مرتبہ پاتا ہے۔ شبے والی جو چیزیں ہیں وہ تقوی کے خلاف ہیں، ایمان کے بھی خلاف ہیں، اور انسان تقوی اور پرہیزگاری کو اس وقت پہنچتا ہے جب وہ ان سب چیزوں سے بچ جائے۔ یہاں اس راوی کے بارے میں بھی چند باتیں لکھی گئی ہیں کہ کہا گیا ہے کہ وہ عروہ بن محمد کے دادا، یعنی ان میں کئی لوگ تھے جو سب کے سب مسلمان تھے اور یہ شام میں رہتے تھے۔
ان سے ان کے بیٹے بھی روایت کرتے تھے اور بھی ان خاندان کے لوگ روایت کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح کے درجے میں ہے اور اس حدیث کو ہم عمل کے لیے لے سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی بات کو نقل کر کے بتلایا کہ کوئی آدمی نہ سمجھے کہ اتنی چھوٹی چیز انسان کو متقی بنائے گا۔ ہاں، یہ چھوٹی چھوٹے گناہ ہی انسان کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ بڑے بڑے ہو کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی دلوں میں آرزو پیدا ہو کر پھر اس کے بعد بڑی بڑی چیزوں کی آرزو پیدا ہوتی ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک یہ باب میں اتنی حدیثیں رہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال جائز ہے، حرام ناجائز ہے، اور جو چیز شک میں ڈالنے والی ہو یا شک پیدا ہو جس سے ہمارا دل کھٹ کے کہ ارے لوگوں کو معلوم ہوا تو کیا سمجھیں گے، یا یہ چیز غلط ہے میں کیسے، تو ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور حلال و حرام کو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کیا گیا، بلکہ حلال ہمارے جسم کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے فائدہ مند تھا، تبھی اس کو حلال کر دیا گیا، اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو اس لیے حرام کیا گیا کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں بنتی ہیں سب کے لیے مینول بک ہوتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرو، ایسے استعمال کرو۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک مشینی زندگی ہے، اس کے جسم میں بھی بہت سی مشینیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، دل، گردہ، آنکھ، کان، ناک، یہ سب کام کرتے ہیں، یہ سب مشینوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی کون سی چیز سیٹ ہوتی ہے، کون سی چیز نہیں سیٹ ہوتی ہے، تو جو سیٹ ہونے والے ہیں وہ حلال ہیں، جو سیٹ نہیں ہونے والے ہیں وہ حرام ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی دنیا میں آپ دیکھیں تو کسی بھی چیز میں اٹھائیں، حلال زیادہ ہیں، حرام کم ہیں۔ کھانے کی چیزیں اٹھائیے، حلال چیزیں زیادہ ہیں، حرام چیزیں بالکل کم ہیں۔ تو لہذا ہمیں، لیکن نفس ہمارا کیا کرتا ہے، حرام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور خاص کر وہ نفس جو شیطان کے بہکاوے میں ہو۔ اسی لیے 2 حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استفتی قلبک، تم اپنے نفس سے پوچھو، تم اپنے دل سے پوچھو۔ جس کا دل صحیح رہنمائی کرے گا وہ کامیاب ہے، جس کا دل اگر پہلے ہی سے گناہوں میں ملوث ہے تو اس کا دل اس کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔